الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ ہمارے پہلے 6 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا سورہ احزاب لیکچر نمبر 7 ہے۔ تو اس سے پہلے، کیونکہ آج جو دن ہے جمعہ کا دن ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اگر کوئی آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دیکھو، 1 مرتبہ درود شریف، یہ بھی ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو آج کا میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ دیکھو، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، بیالوجی پڑھ رہے ہیں، مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، لیکن قرآن پاک کی تعلیم، ذکر و اذکار، نماز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے ساتھ جائیں گی۔ دیکھو، قبر کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو سب چیزیں اس سے جدا کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جائیداد، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ جانے والی چیز ہے صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، برے اعمال ہوں گے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، گناہ گار جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ دوسرا، سورہ کہف پڑھنا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کم از کم جمعہ کے دن، یہ میں جو کہہ رہا ہوں کم از کم 500 مرتبہ یا اس سے زیادہ آدمی چھوٹا درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ تو آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر اس کی 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو لٹا دیا، پھیر دیا، بِغَيْظِهِمْ، وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، اور وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ کیا؟ ورد اللہ الذین، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ بغیظہم لم ینالوا خیرا، بغیظہم کا مطلب ہے اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا، نہ حاصل کرنا، یعنی لم ینالوا خیرا، اور کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کی۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو پھیر دیا، بغیظہم، وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، اور انہوں نے کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہوا، یعنی غزوات کے اندر اللہ رب العزت کی جو مدد تھی وہ مومنین کے لیے کافی ہوئی۔ دیکھیں، غزوہ بدر کے اندر اللہ نے جیسے ان کی مدد کی، ایسے ہی غزوہ احزاب ہے جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، تو اس کے اندر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ لڑائی میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات طاقتور ہے، وہ مومنین کے لیے کافی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، من سیاسیہم، ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا۔ کیا؟ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، تو سیاسی کہتے ہیں قلعے، ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا۔ انزل مانا اتارا، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں میں۔ یا آپ نے اس طرح ترجمہ کرنا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ان کے قلعوں میں، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کتنوں کو تم قتل کر دیتے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کتنوں کو تم قیدی بنا دیتے ہو۔ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی یا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، من سیاسیہم، وَأَنزَلَ الَّذِينَ من، آگے ہے ان کو قلعوں میں اتار دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب کو بٹھا دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کتنوں کو تم قتل کر دیتے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کتنوں کو تم قیدی بنا لیتے ہو، اسیر بنا لیتے ہو۔ اسیر کا مطلب ہے قیدی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، ارض لم تطئوها، ایسی زمین جس کو تم نے پامال بھی نہ کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، میں نے تم کو ان کی ایسی زمین کا وارث بنایا، ایسے گھروں کا، ایسے مال کا، اور فرمایا ایسی زمین تھی جس کو تم نے پامال نہیں کیا تھا، آج تک اس میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، اس کا تم کو وارث بنایا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ دوبارہ دیکھنے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو پھیر دیا، وہ بِغَيْظِهِمْ، وہ اپنے غصے سے بھرے ہوئے ہیں، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہوں نے کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کی۔ خیرن کا مطلب ہے بھلائی، بِغَيْظِهِمْ، وہ اپنے غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ رد مانا لٹانا، اور اللہ نے کافروں کو پھیر دیا، بغیظہم، وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، اور انہوں نے کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کی۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہوا، یعنی اللہ کی مدد جو ہے مومنین کے لیے لڑائی میں کافی ہوئی۔ کیوں؟ وکان اللہ قویا عزیزا، کیونکہ خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، ظَاهَرُوهُم مانا ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، من اہل الکتاب مانا اہل کتاب، انزل مانا اتارا، من سیاسیہم، اور اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، من سیاسیہم، ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا، انزل مانا اتارنا، سیاسیہم قلعے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو من سیاسیہم، ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا۔ وقذف مانا پھینکنا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا۔ فریقاً تقتلون، کتنوں کو تم قتل کر دیتے ہو۔ آپ دیکھنے کتنے غزوات ہیں جن کے اندر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کتنے ہوتے ہیں جو قیدی بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں۔ وہ تھا فریقاً تقتلون، کتنوں کو تم قتل کر دیتے ہو، وتأسرون فریقا، اور کتنوں کو تم اسیر بناتے ہو، قیدی بناتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اورث مانا وارث بنانا،
ارضہم زمین، اور وارث بنایا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، دیار کہتے ہیں گھروں کا، گھر، و اموالہم، اور ان کے مال کا، اور وارث بنایا تم ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا، ارضًا لم تطئوها، ایسی زمین جس کو تم نے پامال بھی نہیں کیا تھا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ 25 نمبر آیت سے شروع ہوئے تو 27 آیتیں سورہ احزاب کی مکمل ہو گئی۔ تو کوشش کرنا ہے یہ جو رکوع ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہاں سے شروع کیا تھا، اس مکمل کا ترجمہ دیکھنا ہے، مکمل کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کے اندر الفاظ معنی ہیں، الکلمات والتراکیب، تو اس کی جگہ الفاظ معنی لکھ دیے، اور اس کے مشقی سوال کے اندر یہ 3 آیتیں ہیں مختصر سی۔ ایک تو کوشش کرنی ہے مکمل ترجمہ صحیح طریقے سے دیکھ لینا، دوسرا یہ مشقی الفاظ معنی ہیں وہ، اور یہ مشقی سوال پہلے ہم الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ معنی کتاب اگر کھول لیں تو پہلا لکھا ہوا ہے زیادہ معنی، زیادہ ہو گیا۔ آگے ہے تسلیماً معنی سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جیسے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا کہ اب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہوگی، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ تسلیماً معنی سر تسلیم خم کر دینا۔ نہبا، نہبا کا مطلب ہے نظر، یعنی بعض ان میں سے ایسے تھے جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور بعض ایسے تھے جو اپنی نظر کے انتظار میں ہیں، تو نہبا کا مطلب ہے نظر۔ ردہ معنی پھیر دیا، لٹا دیا، یعنی اللہ نے کافروں کو پھیر دیا۔ ردہ معنی ورد اللہ الذین کفروا، جیسے یہ آیت شروع ہو رہی ہے ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو لٹا دیا، پھیر دیا، واپس کر دیا۔ آگے لم ینالو، حاصل نہ کر سکے، یہ ہے لم ینالو خیرہ، اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ لم ینالو کا مطلب کیا ہوا؟ حاصل نہ کر سکنا۔ آگے ہے ظاہرو، انہوں نے ساتھ دیا، یعنی اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ آیت تھی وانزل الذین ظاہروہم، ظاہروہم کا مطلب ان کا ساتھ دینا یا ان کی مدد کرنا۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا۔ آگے ہے ظاہرو کے بعد سیاسیہم، ان کے قلعے، ان کے اندر لٹا دے، اتار دینا، محفوظ کر۔ آگے قاذفہ مطلب پھینکا، پھینکنا، ڈالنا، تو یہاں بھی یہی آیت ہے وقذف فی قلوبہم الرعب، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، پھینک دیا۔ آگے ہے تأسرون، تم اسیر بناتے ہو۔ اسیر کا مطلب ہے قیدی، تو کتنوں کو تم یعنی قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو تم کیا کرتے ہو؟ اسیر بناتے ہو کا مطلب قیدی بناتے ہو۔ اورثہ کا معنی ہے وارث بنایا، یعنی وَأَوْرَثَكُمْ، اللہ نے تمہیں ایسی زمین کا وارث بنایا اور ایسے گھروں کا اور ایسے مالوں کا جن کو تم نے پامال تک بھی نہیں کیا تھا، تو اورثہ کا معنی وارث بنایا۔ لم تطئوہا، تم نے پامال نہ کیا، قدم نہ رکھا، یعنی اللہ نے ایسی زمین کا تم کو وارث بنا دیا جس کے اندر آج تک تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ تو زیادہ کا مطلب زیادہ ہو گیا، تسلیماً کے معنی سر تسلیم خم کرنا، نہبہ کا معنی نظر، ردہ معنی پھیر دیا، لٹا دیا، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، سیاسیہم ان کے قلعے، قاذفہ مطلب پھینکا، تأسرون تم اسیر بناتے ہو، قیدی بناتے ہو، اسیر بناتے ہو مطلب قیدی بناتے ہو۔ اورث معنی وارث بنایا، لم تطئوہا جس کو تم نے پامال نہ کیا۔ آگے ہے مشقی سوال، اس کے اندر سوال جو ہے اس کے اندر الف جز جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جس کو اپنا کر انسان دنیا بھی کیا کر سکتا ہے؟ سنوار سکتا ہے، اور آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ یہی بات کل میں نے ایک جگہ پر بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کسی شخص نے سوال کیا، اے علی تم 24 گھنٹوں میں سے کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے ہی عبادت کرتا ہوں۔ سوال کرنے والا تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہی گزاریں؟ انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، غسل وغیرہ کی، کپڑے پہننے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کام کاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کس طرح آپ 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہو؟ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے انسان میں 24 گھنٹے اس طرح عبادت کرتا ہوں کہ میرا صبح سے لے کر یعنی رات کو سونے سے لے کر صبح تک، دوبارہ اسی رات تک میرا ہر کام، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، یہ سب کچھ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ میں بیت الخلاء میں جاؤں تو نبی کا طریقہ اپناتا ہوں، میں بیت الخلاء سے باہر نکلوں تو نبی کا طریقہ ہے، میں سوتا ہوں تو نبی کا طریقہ ہے، میں سو کر اٹھتا ہوں تو نبی کا طریقہ ہے، کپڑے پہنتا ہوں تو نبی کا طریقہ ہے، میں کپڑے پہننے کے بعد کھانا کھانا ہے تو اس کے اندر بھی نبی کا طریقہ ہے۔ الغرض ہر کام کے اندر، تجارت کے اندر میں نبی کے طریقے کو اپناتا ہوں، تو اس لیے یہ میرے لیے 24 گھنٹے کی عبادت بن جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ میرے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتے ہو، تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی زندگی آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ دیکھو غزوات کے اندر کتنے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اور کتنے غازی بن کر آ جاتے ہیں، تو یہی آیت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے کہ ہم اپنی قربانی دے دیں گے، اپنے آپ کو مٹا دیں گے، تو ان میں سے وہ جو شہید ہو گئے کہ وہ اپنی نظر پوری کر چکے، اور بعض وہ ہیں جو اپنی نظر کے انتظار میں ہیں کہ اگر دوبارہ بھی ہم غازی بن کر آ گئے ہیں، دوبارہ بھی ہماری کسی جگہ پر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار میں، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں۔ آگے فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنین کو کافی ہوا قتال میں۔ آپ دیکھیں کسی غزوے کے اندر دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، غزوہ بدر کے اندر دیکھو، غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ خندق کے اندر دیکھو، الغرض جس غزوے کے اندر دیکھو اللہ کی مدد شامل حال مومنین کے ساتھ رہی ہے۔ غزوہ بدر میں 1000 مومنین مسلمانوں کے لیے اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیے ان کی مدد کے لیے، تو اسی وجہ سے فرمایا یہ غزوہ احزاب کے اندر بھی وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنین کو کافی ہوا قتال کے اندر۔ تو یہ آج ہماری 25 نمبر آیت سے 27 نمبر آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اس مکمل پیج کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے ترجمہ مکمل کرنا ہے یہاں تک، واللہ وکان اللہ علی کل شیء قدیر تک، اور یہ الفاظ معنی صحیح طریقے سے دیکھنے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ معنی کا ترجمہ پوچھا جائے گا، یا الفاظ معنی کے ترجمے کے بعد آپ سے ان کے بارے میں MCQs کے اندر پوچھا جائے گا، اور یہ آیتیں 3 ہیں، ان کو بھی یاد کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اس پر اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔